بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ ملک میں اداروں یعنی کہ آئینی اداروں کے مابین ایک گمسان کی جنگ کا سماں پیدا ہو چکا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم جو ہیں وہ ایوان صدر کو جوابی خط میں تنقیدی نشتر برسا رہے ہیں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہاں سے حکومت کے لیے بڑے بڑے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تبدیلی کی جو آثار ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے جیسے کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ افواہیں بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ آئین میں کچھ امینڈمنٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ عدلیہ سے متعلق کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اختیارات کسی کے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ اس وقت عدلیہ بھی تقسیم در تقسیم نظر آ رہی ہے۔ یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ اور آج اسلام آباد آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن التوا سے متعلق جو کیس تھا اس میں بہت اہم سوالات بھی اٹھائے گئے، آئینی نکات بھی اٹھائے گئے، اور بہت سارے سوالات پیدا بھی اس سماعت میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بات اسی سماعت کی کرتے ہیں جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج سماعت کر رہا تھا، اور آج اس میں ایبسلوٹلی ناٹ کا ذکر بھی آیا، آج اس میں اختلافی نوٹ کا ذکر بھی آیا، آج اس میں ججوں کے کنڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں باتیں بھی ہوئیں، اور آئینی سکم کہ آئین میں کیا خلا ہے اور موجودہ حالات میں بعض ججز نے کیا تجویز کیا ہے، کیا رائے دی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم نوعیت کی ہیں۔ یعنی کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ وہ جج صاحب ہے جن کا پہلے بھی اس معاملے پہ اختلافی نوٹ آ چکا ہے، اور جو کل 2 ججز نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا تھا ان میں ایک یہی جسٹس جمال مندوخیل صاحب شامل تھے، اور دوسرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ اب اس کے بعد نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ وہ فیصلہ جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے رابطہ کیا اور 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات کرانے کی تاریخ دی گئی، وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ 3-2 کی ریشو سے فیصلہ آیا، یعنی کہ 2 ججز نے اختلاف کیا تھا اور 3 ججز نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر سے مشاورت کرے اور تاریخ دے دے۔ اب 2 مزید ججز نے جو اختلافی نوٹ دیا، اور انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ 4-3 کی ریشو سے فیصلہ ہے، یعنی کہ اب نیا معاملہ یہ کھل گیا ہے کہ جناب یہ فیصلہ تو پھر خلاف آ گیا نا، تو اب فیصلہ تو خیر اس پہ کرے گی سپریم کورٹ کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا مزید اس میں ججز جو ہیں ان میں اختلاف مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ڈویژن ہے جو نظر آ رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے، جیسے آج بھی بینچ میں دیکھا یہ گیا کہ 3 ججز جو ہیں ان کی ایک رائے تھی، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ دوسری طرف ان کی رائے جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے جو آئینی راستے ہیں وہ کہہ رہے تھے، اس سے پہلے بھی جب سماعت ہوتی رہی اس میں بھی انہوں نے یہ بار بار کہا تھا کہ یہ مسئلہ جب سیاسی معاملہ ہے تو اس کا پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ آج بھی انہوں نے بار بار اس معاملے کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن التوا میں جانے ہیں یعنی کہ ڈیلے ہونے ہیں تو پھر وہ کون سی اتھارٹی ہے جس کے پاس الیکشن کمیشن نے جانا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے پورا آئین جو ہے یہ دیکھا ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی ایک اتھارٹی ایسی نظر نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے جانا ہے۔ تو یعنی کہ وہ ایک حکم تھا جو انہوں نے جس کی نشاندہی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے حل بتایا کہ جناب اس کا حل یہ ہے کہ بہتر طریقہ ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فورم موجود ہے تو وہاں پہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیا جائے، اور مشاورت کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ وہاں پہ ان مسئلوں کو حل کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے دوران سماعت ایک موقع پہ یہ بھی کہا، چونکہ کہا جا رہا ہے جی خزانہ خالی ہے، سیکیورٹی بھی موجود نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی دینا فوج کا کام ہے، فوج کیسے اس سے انکار کر سکتی ہے؟ چونکہ فوج جو ہے وہ آئین کے مطابق جو منتخب حکومت ہے اس کے ماتحت ہے، تو یہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے منتخب حکومت کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہماری تنخواہوں سے جو ہے یہ 20 ارب روپیہ جو ہے وہ لے لیا جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں۔ اگر اس معاملے کو سنجیدہ لے لیا جائے تو کیا واقعی ہی سپریم کورٹ اور باقی جو ہماری عدلیہ ہے وہ ججی صاحبان یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا اگر اس معاملے پہ حکومت جو ہے وہ سنجیدگی دکھائے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ 20 ارب روپے اپنی سیلری سے دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی عدلیہ کی قربانی ہوگی، تو پھر معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ کیا واقعی پھر بعد میں یہ نہ ہوگی اس سے مذاق کیتا سی؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیف جسٹس صاحب نے کل اس کی سماعت ملتوی کر دی، یعنی کہ کل دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، لیکن حکومت کی طرف سے ایک بار پھر
اس بینچ پہ اعتراض وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی فل کورٹ تشکیل دے دیا جی، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، جب پہلے 7 رکنی بینچ تھا پھر 5 رکنی بینچ رہ گیا تو لوگوں نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اس پہ فل کورٹ بنا دیا جائے، لیکن 2 ججز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان پہ اعتراض پہلے بھی کیا گیا تھا، اور اب پھر یہ اعتراض کیا گیا کہ ان کے علاوہ، یہ وزیر قانون نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ ان کے علاوہ جو باقی ججز ہیں ان کو شامل کر کے فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کیس کی ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس کے بالکل برابر میں پارلیمنٹ میں پاکستان کا سب سے جو بالادست آئینی ادارہ ہے وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے آج ایک پالیسی بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ جو تنقیدی نشتر برسائے ہیں نا، ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ 2 روز قبل انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کا جو خط تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ الیکشن ملتوی والے سارے معاملے پہ، تو اسی طرح جو زمان پارک میں معاملہ چلتے رہے جو طاقت کا استعمال ہوا تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی وائلیشن کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، تو انہوں نے اس پہ صدر صاحب کو جو جواب لکھا تو اس میں انہوں نے کہا جی آپ کا یہ جو خط ہے نا وہ ایک صدر مملکت کا نہیں بلکہ تحریک انصاف کے ترجمان کی پریس ریلیز رکھتا ہے، تو اس میں کافی سخت جو ہے وہ لب و لہجہ استعمال کیا گیا، صدر کی طرف سے بھی ہوا اور وزیر اعظم نے بھی اس پہ جو کہا کافی سخت لب و لہجہ استعمال کیا۔ تو پہلے ہی ایوان صدر یعنی کہ صدر مملکت کا آفس یہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے، اور پارلیمنٹ اور وزیر اعظم جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف میں نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف بیانات بلکہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جائے، اور ایک طرف سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر بھی ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ اور آج وزیر اعظم نے اپنے اس خطاب کے دوران انہوں نے کافی سارے معاملات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی لاڈلا، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لاڈلا ہے اور ہم لاڈلے کو ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اب قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ انہوں نے کہا جی اس کے یعنی کہ لاڈلے کے لیے جو ہے ضمانتوں کا باقاعدہ طور پہ ایک بازار لگایا گیا ہے کہ اس کو ہر معاملے میں جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو ضمانت جو ہے فوری دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے، جس نے خاتون جج کو دھمکیاں دیں، اس نے کسی نوٹس پر جو ہے عدلیہ کہ کسی نوٹس کا جواب نہیں دیا، یہ خود پیش نہیں ہوا، اس نے پارلیمنٹ کو گالیاں دیں، اس نے IMF کے ساتھ بطور وزیر اعظم معاہدہ کر کے اس معاہدے کو توڑا اور عالمی سطح پہ پاکستان کے لیے یہ ہزیمت کا باعث بنے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے گھر میں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریاستی ادارے کے ملازم ہیں یعنی کہ پولیس اہلکاروں کا وہ ذکر کریں کہ ان پر رینجرز اہلکاروں پر پیٹرول بم گرانے والے یہ جو شخص ہیں یہ لاڈلا ہے، انوکھا لاڈلا ہے جو پاکستان کے آئین قانون اور روایات کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہا ہے اور کسی عدالت کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس لاڈلے کو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ یہ وزیر اعظم نے وہاں پہ جو ہے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو وہ بغیر نام لیے کسی کو جو بتا رہے تھے تو وہ سمجھ تو سب کو آ رہا ہے کہ کس کو بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے ایک بڑا سوال اٹھا دیا ہے وزیر اعظم نے، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے خلاف تو کیسز جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں، بتایا جائے کہ کتنے ججوں کا کرپشن کیسز میں جو ہے وہ فارغ کیا گیا ہے، کتنے ججوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، آئین میں مقننہ عدلیہ اور اداروں کے کردار کا تعین کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے انہیں مطالبہ کیا کہ جو ججز کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس معاملے کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور اس کی سپریم کورٹ کو خود فرانزک رپورٹ جو ہے وہ کروانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی خاطر ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے، اس کو داؤ پر لگایا ہے، لیکن کسی اور کو ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ تمام جو باتیں ہیں وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ایک شدید قسم کی کشیدگی اور تناؤ جو ہے وہ آئینی اداروں کے درمیان پایا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی صورت خوش آئین نہیں ہے۔ یہ ہمارے سسٹم کے لیے، جمہوریت کے لیے اور خود اداروں کے لیے اور ریاست کے لیے جو ہے وہ اچھا شگون نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل میں آپ کو یہ ایک تازہ ترین بتا دیتا ہوں ابھی کہ معاملہ یہیں پہ نہیں رکا ہے، بلکہ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ افواہیں بہت زور و شور سے گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو تناؤ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ اب مزید بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، چونکہ ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہی ہے، دوسری طرف ایوان صدر سے حکومت کے خلاف تنقید کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ سے ایوان صدر اور دیگر اداروں کے خلاف تنقید کی جا رہی ہے، تقریریں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
عدلیہ کے اختیارات محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ کل جو اختلافی نوٹ کا جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے نا 2 ججز کی طرف سے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ون مین پاور شو، تو وہ محدود کرنے کی جو باتیں ہیں اب اس پہ یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ حکومت نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وزیر اعظم کی طرف سے ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو وزیر اعظم کی طرف سے فوری طور پہ جو ہے کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اب یہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہے؟ ایسی سچویشن میں چونکہ حالات جو ہیں، کیا اس میں کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی اختیارات محدود کرنے کے لیے کوئی نئی قانون سازی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، یا کچھ اور معاملہ ہے، یا کسی ایسے اقدام کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آئین سے ماورا ہو؟ تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے، لیکن یہ جو قومی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کا غیر معمولی اجلاس جو ہے وہ اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اداروں پہ اور بالخصوص جمہوریت پہ جو ہے وہ کیسے پڑیں گے، یہ آنے والے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔